السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اس وقت ہم آپ کے ساتھ کلاس 12 اردو فیڈرل بورڈ کے آج کے پیپر کے آنسر کی شیئر کرنے والے ہیں۔ فرسٹ MCQ واز فیل کی کیفیت یا حالت میں کمی بیشی کرنے والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ دا کریکٹ آپشن واز مطلق فیل، آپشن بی۔ اتنا بڑا عالم اور اس قدر سنگ دل یہ مرکب جملے کی کون سی قسم ہے؟ یہ استدراکی جملہ ہے۔ وقفہ سے مراد ہے سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ۔ درج شدہ میں سے کس رکن کا تعلق تشبیہ سے نہیں ہے؟ مستعار من از دا کریکٹ آنسر۔ درج شدہ میں سے کس جملے میں امدادی فعل استعمال ہوا ہے؟ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، یہ آپ کا جملہ ہے جس میں آپ کا امدادی فعل ہیلپنگ ورب استعمال ہوا ہے۔ وطن کی مرگ و زیست کا تم ہی پہ ہے انحصار، مصرے میں کون سی صنعت ہے؟ اس میں صنعت و تضاد استعمال کی گئی ہے۔ وہ نہ صرف امیر ہے ڈیش سخی بھی ہے۔ درست حرف کا انتخاب کریں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بلکہ استعمال ہوگا، بلکہ سخی بھی ہے۔ اوقاف وقف کی جمع ہے، اس کے معنی بتائیے۔ الگ کی ہوئی چیز، ڈی از دا کریکٹ آنسر۔ زمینوں، مکینوں، مہینوں کس قسم کے الفاظ ہیں؟ اس میں بی از دا کریکٹ آنسر۔ قواعد کی روح سے درست جملے کا انتخاب کریں۔ اس میں آپشن نمبر سی از دا کریکٹ آنسر۔ نئی لغت چھپ گئی۔ جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنی دے اور اس میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق موجود ہو تو وہ بیان کی کون سی قسم ہوگی؟ وہ آپ کے پاس مجاز مرسل کہلائے گی۔ عادل سعودی عرب پہنچ گیا، جملے میں موجود اصل فعل کی نشاندہی کریں۔ پہنچ اصل فعل ہے آپ کا۔ کلام میں کسی چیز کا ذکر کرنا اور پھر اسی کی مناسبت میں ایسی دوسری چیزیں لانا جو متضاد نہ ہوں، اسے کیا کہیں گے؟ یہ مرات النظیر کہلائے گی۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ شعر میں موجود صنعت کی نشاندہی کریں۔ اس شعر میں صنعت لف و نشر استعمال کی گئی ہے۔ ایسی تحریر جس میں جملے چبھتے ہوئے محسوس ہوں مگر شگفتگی کا احساس برقرار رہے، اس کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ یہ طنز و مزاح میں آ جاتا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور غزل میں مطلع کے بعد آنے والے شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ کنایا کی کون سی قسم فوراً سمجھ میں نہیں آتی بلکہ سمجھنے کے لیے سوچ بچار مانگنی پڑتی ہے؟ سوچ، یہ ورڈ تھوڑا سا یہاں پہ ایمبیگوس ہے۔ یہ ہے بیسیکلی کنایا بعید۔ میری آنکھوں میں درد ہے قواعد کی روح سے اس جملے کا تعلق کس قسم سے ہے؟ یہ روزمرہ کا جملہ ہے۔ لفظ ترمی کس زبان سے ماخوذ ہے؟ یہ عربک سے ماخوذ ہے۔ ڈی از دا کریکٹ آنسر۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ شعر میں موجود صنعت کی نشاندہی کیجیے۔ اس شعر میں آپ کی صنعت تفریق استعمال کی گئی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا ایگزام بہت اچھا ہوا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔